السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ خلاصہ مضامین قرآن میں آج ہمارا 24واں پارہ ہے۔ 24ویں پارے میں 3 سورتیں، سورۃ الزمر، سورۃ المؤمن اور حامیم السجدہ، یہ تینوں مکی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا سب سے پہلے، کافر کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اپنی طرف سے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور سچی بات کو جھٹلا دیا، اِذْ جَاءَهُ جب وہ اس کے پاس آ گیا۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو کافر یہ کہتے تھے کہ نبی نے اپنی طرف سے بنا کے اللہ کی طرف منسوب کیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر جس نے جھوٹ باندھا۔ یعنی اگر نبی نے ایسا کیا نہیں ہے، لیکن جو بھی ایسا کرے گا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا، اس سے بڑا اس دنیا جہان میں کوئی ظالم نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہو سکتا جس نے حق بات کو جھٹلا دیا۔ یعنی قرآن مجید برحق ہے اور اس نے برحق قرآن مجید کو جھٹلا دیا، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں ہے۔ ویسے جھوٹ بولنا جو ہے یہ ویسے بھی حرام ہے، لیکن اگر اس جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے کہ اللہ یوں کہتے ہیں جبکہ وہ اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا نہ ہو، تو یہ جرم جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یہ دین خود گھڑ کر اللہ کے نام لگا دیا، تو یعنی بعض لوگوں نے یہ کہا تو اللہ رب العالمین اس سے خود نمٹ لیں گے، لہٰذا آپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ نبی نے اس قرآن کو خود گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے ایک بہت زبردست سوال کیا، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ تجھے ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں۔ یعنی لوگ اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں نا، ان سے ڈراتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ نے ہمارے معبودوں کو کچھ کہا تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے تو پھر ساری دنیا بھی خلاف ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اللہ کو چھوڑ کے اپنی ضروریات کو پورا کروانے کے لیے غیر اللہ کے پاس جاتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، زندہ اور مردہ پیر بنا رکھے ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری حاجتیں بھر لاتے ہیں اور یہ ہماری ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ ان سے بھی سوال کرتے ہیں، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کافی ہے، جو پیدا کر سکتا ہے، جو حی ہے، زندہ ہے، القیوم، سارے لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ واقعتاً اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے ایک اور سوال کیا مشرکین سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ،
آپ ذرا ان کافروں سے یہ سوال تو کریں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کافر ضرور کہیں گے کہ آسمان اور زمین کا خالق تو اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ پھر ان سے اگلا سوال کیجئے، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم یہ گمان کرتے ہو اور تمہارا یہ گمان ہے، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کو پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اللہ اگر ارادہ کرے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتی ہیں وہ ہستیاں؟ او ارادنی برحمت، یا اللہ میرے اوپر کوئی رحمت بھیجنا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتہ، کیا یہ تمہاری جو ہستیاں ہیں اللہ کی اس بھیجی ہوئی رحمت کو روک سکتی ہیں؟ قل، کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھے صرف اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ تو کافر اور مشرکین اور جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، جب وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ آسمانوں اور زمین کا خالق کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا کیوں سمجھتے ہیں؟ اور اگر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، تو پھر بھی یہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو شریک کیوں بناتے ہیں؟ آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ، مجھے صرف اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کے ساتھ نہ کوئی شریک بنانا ہے اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی شریک جو ہے وہ میری سمجھ میں آتا ہے، مجھے صرف اللہ کافی ہے۔ وہ اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے جتنے بھی لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ جو نیند ہوتی ہے نا، نیند، اس سے اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور یہ جو نیند ہوتی ہے یہ اخت الموت ہے، موت کی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ جب بھی نیند آتی ہے اللہ جان کو قبض کر لیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامها، اور جو نہیں مرے ان کی نیند میں، فیمسک التی قضا علیہ الموت، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے، اور جسے اللہ ابھی اور زندگی دینا چاہتا ہے، یرسل الاخری الی اجل مسمى، اسے چھوڑ دیتا ہے ایک مقرر مدت تک۔ تو یہ جو نیند ہوتی ہے یہ بھی موت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اور ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، کبھی تو اللہ ان کی اس روح کو واپس بھیج کر کے انہیں زندہ رکھتا ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین ان کی روح کو اپنے پاس رکھ کے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے کہ نیند بھی موت ہوتی ہے۔ جیسے ہم سوتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ نیند سے بیدار ہو کر ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ تو جب بھی سونا چاہیے تو ہم اپنی روح کو اللہ کے پاس بھیجتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین چاہے ہمیں زندہ رکھے اور چاہے اسے اپنے پاس ہی رکھ لے۔ تو بڑا پیغام ہے اور لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے جو رات کو سوتے ہیں اور وہ اس حالت میں سوتے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ کے سوتا ہے، کوئی موبائل کا غلط استعمال کر کے سوتا ہے، کوئی اللہ کو کس طریقے سے نافرمانی کر کے سوتا ہے، کوئی کس طریقے سے اللہ کو ناراض کر کے اللہ نے جو روح آپ کی قبض کی ہے، اگر اللہ وہ ہمیشہ کے لیے قبض کر لے تو ہماری زندگی کا خاتمہ بہت ہی ایک بھیانک خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا کہ یہ جو مشرکین ہے نا، انہیں توحید سے بڑی چڑ ہے،
اور بڑی پریشانی ہے کہ مشرکوں کے سامنے اللہ کی توحید کی بات کی جائے۔ یہ اس زمانے میں بھی مشرکوں کو بڑا عجیب لگتا تھا، اور آج کے زمانے میں بھی اگر مشرکوں کے سامنے توحید کا تذکرہ کیا جائے تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اگر اکیلے اللہ کا تذکرہ کیا جائے نا تو وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، انہیں بڑی گھٹن سی محسوس ہوتی ہے۔ تو آج بھی بہت سے لوگوں کو یہی صورت ہے کہ اگر اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ تقریر کا مزہ نہیں آیا، اور اگر بابوں کی کہانیاں سنائی جائیں اور کارستانیاں سنائی جائیں اور ان کی عجیب و غریب باتوں کے تذکرے کیے جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لا یؤمنون بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت پر یہ یقین نہیں رکھتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ جب اور بابوں کی اور جو شریک ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر یہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا ذکر توحید کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کو پسند نہیں آتا، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ جو مشرک ہے نا اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں اور انہیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو اللہ رب العالمین سے ان سے کہیں گے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس چیز کا صلہ ہے کہ جب تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم بڑی جلدی سے مان لیتے تھے۔ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، آج جو فیصلہ ہے نا اختیار وہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ تمہیں جہنم میں رکھنا ہے اور کتنی دیر جہنم میں رکھنا ہے۔ لہٰذا مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں مجھے توحید سے نفرت تو نہیں ہے۔ یعنی توحید یہ ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ سجدے کے لائق جو ذات ہے نا وہ صرف اللہ کی ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا صرف اللہ ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا صرف اللہ ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ حرام ہے، اللہ کے سامنے کسی نظر و نیاز جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا دل میں ڈر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کا دل میں خوف نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے طمع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ توحید ہے۔ اللہ کے جو نام ہے نا، یعنی اللہ رزاق ہے، اللہ داتا ہے، تو داتا صرف اللہ ہے، گنج بخش بھی صرف اللہ ہے، اور فریادیں سننے والا بھی صرف اللہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ان باتوں کو بیان کرے تو آپ کو وہ اچھا نہ لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یؤمنون بالآخرہ، آپ کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا جو مشرکین مکہ تھے اور جن کے سامنے جب ایک اللہ کی بات کی جاتی تھی تو ان کا دل جو تھے وہ تنگ پڑ جاتے تھے اور انہیں گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ اگر کوئی آدمی آج کے دور میں یہ کہے کہ بھائی درباروں والے کچھ نہیں کر سکتے، تو اگر آپ کے تیور بدلنا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں اور ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے اور آپ کا دل تنگ ہو جائے اور آپ کے تیور بدلنا شروع ہو جائیں اور آپ کو پریشانی ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ بھی ایسے ہی تھے۔ آگے اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے، یہ دعوت میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، ہر اس انسان کے لیے جس نے کلمہ پڑھا، کیونکہ ہر انسان کو اس چیز کی ضرورت رہتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں کی رحمت کے لیے جن آیات کو نازل کیا ہے نا، اور جو آیات اللہ کی رحمتوں میں سے بہت بڑی رحمت ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں سے جو ایک پیار کا جو ایک رشتہ ہے اور جو ایک محبت اور شفقت کا رشتہ ہے وہ جن آیات سے ظاہر ہوتا ہے، ان آیات میں یہ ایک آیت مبارکہ بڑی خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے میرے بندو
जिन्होंने भी अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है ना, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। इन अल्लाह यगफिरुद्दुनूबा जमीआ, अल्लाह तो सारे के सारे गुनाह माफ कर सकता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वही अल्लाह बेहद बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। व अनीबु इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ पलट आओ। व अस्लिमु लहू, और उस अल्लाह के लिए फर्मा बरदार हो जाओ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ ये नहीं कहा कि ए मेरे मुसलमान बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, नहीं, अल्लाह ने अपने सारे बंदों को इसमें शामिल किया। मुसलमान भी है इसमें, हिंदू भी है इसमें, यहूदी भी है इसमें, ईसाई भी है, यहाँ तक कि दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं और जिस जिस मजहब से भी उनका ताल्लुक है, अल्लाह ने सबसे कहा कि या इबादी अल्लदीना, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है ना, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। और इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद कौन लोग होते हैं? जिनके दिल में अल्लाह के बारे में कुफर होता है, इनकार होता है। मुसलमान और मोमिन जो है वो कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस और नाउमीद नहीं होता। मैं तज़किरा करना चाहता हूं और इशारा करना चाहता हूं, आप सब जानते हैं अल्लाह ताला की तौफीक से कि जिसने 99 बंदे कत्ल किए थे ना, उसके दिल में भी ये था कि अल्लाह जो है ना वो माफ कर सकता है और अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। और फिर उसने 100 भी कत्ल कर दिए थे, और फिर भी उसका दिल जो था ना वो इस बात को मानता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमत है वो इससे भी ज्यादा वसी है। और जिन लोगों ने ये कहा ना कि हुकूकुल इबाद जो होते हैं ये अल्लाह माफ नहीं कर सकता, ये बंदे ही माफ करते हैं, ये बात भी गलत है। हुकूकुल इबाद भी अल्लाह माफ कर सकता है। जैसा कि ये जिसने 199 और 100 बंदे कत्ल किए थे, अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। उसे ये तो नहीं कहा कि पहले कातिलों मकतूलों के पास जाओ, उनके वरसा से जाकर के आप माजरत करो, वो आपको माफ करेंगे तो मैं आपको माफ करूंगा। देखिए अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है कि अल्लाह यानी उस आदमी को माफ कर दे जिसने अपने किसी भाई का हक मारा था या किसी को कत्ल किया था, तो अल्लाह इस बंदे को माफ कर दे। और जिसका हक मारा था या जिसको कत्ल किया गया था, अल्लाह क्यामत के दिन अपनी तरफ से उसको नवाज दे और वो इस बात पर राजी हो जाए। तो ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा और मेरी ये दावत नहीं है कि आप लोगों के हक मार के अल्लाह से माजरतें करना शुरू कर दो, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा ये मतलब है कि अल्लाह इस कदर बा इख्तियार है कि अल्लाह अपने हक में जो कमी कुताही होती है अल्लाह उसे भी माफ कर सकता है, और जो लोगों के हक में हमने कमियां कुताहियां की होती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी दरगुजर कर सकता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को इससे किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। अल्लाह को बंदों से नहीं पूछना पड़ता कि मैं इसको माफ करूं या ना करूं। और ये जिसने 100 कत्ल किए थे, ये दलील हमारे सामने एक बड़ी मजबूत दलील है। अल्लाह ताला ने आगे फिर इस बात का तज़किरा किया कि अल्लाह माफ तो कर देता है और अल्लाह की रहमत से नाउमीद तो नहीं होना चाहिए। अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो माफ नहीं करने चाहिए, और कुछ ऐसे गुनाह होते हैं कि उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई कमी नहीं है, वो नहीं अल्लाह माफ करता। जो मर्दी इंसान कर ले तौबा किए बगैर, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गुनाह को माफ नहीं करते। वो गुनाह क्या है? वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने ए नबी आपकी तरफ भी वही की है और उन नबियों की तरफ भी वही की है जो आपसे पहले थे। वही क्या है? लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, अगर तू शिरक करेगा ना तो तेरे जरूर भी जरूर जो अमल है ना वो जाया हो जाएंगे। वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और तू अलबत्ता जरूर भी जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाएगा। ये जो शिरक होता है ये अल्लाह ऐसे ही माफ नहीं करता, बल्कि इसके लिए अल्लाह ताला से खास तौर पे तौबा करनी पड़ती है। क्योंकि ये जो बड़े गुनाह है ना, उन गुनाहों में एक गुनाह है जो अकबरुल कबाइर, बड़े गुनाहों से भी जो बड़े गुनाह होते हैं ना, अगर आप यूं कह दें कि इस दुनिया में जितने गुनाह हैं अगर उनकी एक लिस्ट बना ली जाए तो ये देखा जाए कि सबसे बड़ा और सबसे ऊपर किस गुनाह को लिखना है, तो वो अल इशराकु बिल्लाह,
اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمارے نبی سے بھی دو ٹوک کہہ دیا، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو میں آپ کے عملوں کو بھی ضائع کر دوں گا اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر کا ذکر کیا ہے، اور وہ بڑا پرہیبت منظر ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، یعنی اللہ رب العالمین زمین کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لیں گے۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، سات آسمان جیسے ٹشو پیپر ہوتا ہے نا، ہم اسے اپنے ہاتھ کے اوپر فولڈ کر لیتے ہیں، تو یہ سات آسمان اللہ کا، ویسے اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائنے ہیں، اللہ کے دائیں ہاتھ کے اوپر یہ سات آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدر و منزلت ہے اور یہ اللہ کے اختیارات ہیں۔ اللہ شکوہ کرتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون ونفخ فی الصور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سور میں پھونکا جائے گا، فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، اور جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہوش میں آ جائیں گے، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مر کر کے گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، نبی بھی آئیں گے اور شہداء جو ہے نا گواہ، ان کو بھی لایا جائے گا، اور پھر لوگوں کے خلاف گواہیوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو جہنم ہے، کافر جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، اللہ نے اس کا نقشہ بھی ذکر کیا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جن لوگوں نے کفر کیا تھا وہ گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے نا، فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، جہنم کے جو دربان ہیں وہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیات کو پڑھتے ہیں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے ہوں۔ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، نبی تو آئے تھے، رسول بھی آئے تھے، سمجھایا بھی تھا، بتایا بھی تھا، لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کافروں کے اوپر جو عذاب ہے نا وہ برحق طریقے سے ثابت ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا بھی تذکرہ کیا، جب اہل جنت جو ہیں یہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، سیق الذین اتقوا الی ربہم الی الجنت زمرا، یہ جو نیک لوگ ہیں نا، متقی لوگ، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائیں جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب یہ جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور جنتی جو دربان ہے وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، طبتم، تم پاکیزہ رہے، فادخلوها خالدین، لہذا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ دو قسم کے لوگوں کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا، دونوں لوگ بھی مختلف ہیں اور دونوں کا انجام بھی مختلف ہے، اور دونوں کا جو پروٹوکول ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بھی مختلف ہے۔ ہمارے لیے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم دونوں میں سے کس گروہ کا انتخاب کرتے ہیں، یہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس چیز کو ثابت کر سکتے ہیں۔ آگے سورۃ المومن ہے، اور سورۃ المومن میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان جو ہے نا ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، مومن کون ہوتے ہیں اور ایمان کیا ہوتا ہے اور مومنین کی صفات کیا ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا سب سے پہلے تذکرہ کیا کہ اللہ جو ہے نا وہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ جو کتاب ہے نا یہ نازل کردہ ہے اللہ عزیز اور علیم کی طرف سے۔ اللہ کون ہے؟ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہ بخشنے والا ہے، وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے،
شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، بڑے فضل والا ہے، لا الہ الا ہوا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ کافر جو لوگ تھے نا، ان کے پاس بڑا مال و دولت تھا، اور اہل ایمان جو تھے وہ بڑے کمزور تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور چونکہ یہ مکی صورت ہے اور کچھ ایسے لوگ تھے جو پتوں کو کھا کر کے گزارا کرتے تھے، تو کافروں کے پاس بڑا مال و دولت تھا۔ تو مسلمانوں اہل ایمان کے دل میں کبھی یہ بات پیدا ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، کافروں کا زمین پہ چلنا پھرنا، ان کے مال اور ان کی دولت اور ان کی تجارت، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہی زندگی ہے اور یہی کامیابی ہے اور یہی کامیاب زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مال و دولت کی اگر بات کی جائے تو اللہ نے قوم عاد کو تھوڑا دیا تھا، قوم سمود کو کوئی مال و دولت تھوڑا دیا تھا، قوم نوح کے پاس تھوڑا تھا، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اس سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، اور پھر کئی ساری جماعتوں نے، ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق گمان کیا کیا تھا، لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ وہ اپنے نبی کو گرفتار کر لیں، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے باطل طریقے کے ساتھ جھگڑا کیا تھا، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، فَأَخَذْتُهُمْ، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، بتاؤ جو میری سزا تھی پھر وہ کیسی تھی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین کا چکر لگا کے نہیں دیکھا کہ وہ زمین کو دیکھیں کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جن کے پاس قوت بھی زیادہ تھی اور زمین میں ان کے پاس آثار بھی زیادہ تھے، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کا تذکرہ کیا، اور یہ بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر وہ ایک صفت موجود ہے۔ صفت کیا ہے؟ کہ جو بھی مومن ہے نا، مومن، اللہ کے فرشتے جو ہے نا وہ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کے جو عام فرشتے ہیں نا وہ نہیں، بلکہ اللہ کے جو خاص فرشتے ہیں، کون؟ الذین یحملون العرش، وہ اللہ کے جو فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں نا، یعنی جس عرش کے اوپر اللہ رب العالمین موجود ہیں، اس عرش کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ، ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد فرشتے ہیں وہ بھی، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کو اٹھانے، اللہ کے عرش کو جو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ایک کام ان کا یہ ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں جو بھی اہل ایمان ہیں، یعنی دو کام ہیں ان کے، ایک اللہ کی تسبیح ہے، اور ایک یستغفرون للذین آمنوا، اہل ایمان کے لیے وہ اللہ کے ہاں استغفار کر رہے ہیں، اللہ مومنوں کو بخش دے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دے، ان سے درگزر کر دے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کوئی آدمی کسی سے کہے یار میرے لیے دعا کریں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے مستقل آپ کے لیے دعا کریں اور عام فرشتے نہیں، وہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے یعنی اللہ کے بڑے قریبی فرشتے ہیں، اگر ان کی دعا لینا چاہتے ہیں تو ایمان کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، اور وہ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو بھی تیرے سے توبہ کرتے ہیں نا اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہ فرشتے اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو تیرے سے توبہ کرنے والے لوگ ہیں، جو دنیا میں رہتے ہوئے تیرے سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے، واتبعوا سبیلک، اور ان کو بھی معاف کر دے جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی ہے، جو دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں، دین پہ چلنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ اور ایک اور دعا بھی کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لے، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ ان کو داخل کر دے ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جن کا تو نے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کے جو
باپ ہیں، دادا ہیں، اور ان کی بیویاں، ان کے اولاد جو ان کے لائق ہے نا، ان کو بھی اللہ یہ سارا کچھ عطا کر دے، وقیم السیئات۔ اور وہ ایک خوبصورت یہ بھی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا، جو اہل ایمان ہے نا، اللہ ان کو برائیوں سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی برائیوں سے بچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا فضل ہے۔ تو یہ فرشتوں سے دعائیں لینے کے نتیجے ہیں، اور یہ فرشتوں سے دعا لینے کا طریقہ ہے کہ کوئی آدمی بھی جس قدر اللہ رب العالمین کا زیادہ اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے، اور جو جس قدر مومن ہے، اس کے لیے اسی قدر اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اللہ کے جو نافرمان ہیں نا، ان کا ایک مکالمہ ذکر کیا ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، جنہوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا یقیناً اللہ کا ناراض ہونا بہت زیادہ ناراض، بہت زیادہ تھا تمہارے اپنے آپ پر ناراض ہونے سے۔ اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دیے جاتے تھے نا تو تم بڑے ناراض ہوتے تھے۔ یعنی آج بھی بہت سے لوگ ہیں، انہیں سچ بات کی طرف دعوت دی جائے تو وہ غصہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے گا جیسے تم حق بات پہ ناراض ہوتے تھے نا، اللہ کی ناراضی اس سے بڑی ناراضی ہے، کیونکہ اگر تم نے حق کا انکار کیا تو اللہ اس بات پہ ناراض ہوئے، جیسے تم ناراض ہوئے تھے نا، اللہ کا ناراض ہونا بہت بڑا ہے۔ فتکفرون اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور تم غصہ کرتے تھے نا، انکار کرتے تھے، تمہیں بڑا غصہ آتا تھا، اللہ کو اس سے بھی زیادہ غصہ آتا ہے۔ پھر وہ کہیں گے اللہ رب العالمین سے ربنا امتنا اثنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اے اللہ تو نے دو دفعہ ہمیں موت دی اور تو نے دو دفعہ ہمیں زندہ کیا۔ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اللہ اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اب ہم نے مان لیا ہے کہ واقعتاً تو برحق ہے اور تیرے اوپر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا یہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ یعنی جہنم سے واپس ہی کوئی نکلنے کا راستہ اور دنیا میں جانے کی کوئی سبیل ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، جب تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی جاتی تھی پھر تم کفر کرتے تھے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور شریک کا بھی تذکرہ کیا جاتا تھا تم بڑی جلدی مان لیتے تھے۔ تو لہٰذا آج دنیا میں واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے ایک مومن کے فرعون کے دربار میں جو اس نے ایک تقریر کی تھی نا، اس کا تذکرہ کیا۔ قال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی تھا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اور اسی مومن آدمی کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المومن ہے۔ وہ اس کی بڑی خوبصورت ایک تقریر تھی، اللہ نے اس تقریر کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ یکتم ایمانہ، وہ اپنے دل میں ایمان چھپاتا تھا، یعنی بندہ مومن تھا لیکن اپنا ایمان چھپا رہا تھا فرعون سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل جائے اور مجھے قتل کر دے۔ تو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنے نا، تو یہ قریبی بندہ تھا اور دربار میں کھڑا ہو کے اس نے کہا کہ کیا تم ایک ایسے بندے کو قتل کرتے ہو ان یقولوا ربی اللہ، جو صرف اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے۔ وقد جاءکم بالبینات، تمہارے پاس واضح دلیلیں بھی لے کے آیا ہے۔ وَإِن یَکُ کاذبا فعلیہ کذب، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے جھوٹ کا وبال اس کے اوپر ہے، اور اگر وہ سچ بولتا ہے تو اسے وہ چیز پہنچے گی جس کا وہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر وہ سچا ہے تو چھوڑ دو اس کے حالت پر، اگر وہ جھوٹا ہے تو یہ کہتا نا عذاب ملے گا تو اس کو عذاب ملے گا، آپ کو کیا مسئلہ ہے، اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دو۔ تو ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، ساتھ یہ کہا کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا ہر اس بندے کو جو حد سے بڑھنے والا ہے اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے قوم سے مخاطب ہو کے مزید یہ کہا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تمہیں کو بادشاہت حاصل ہے اس حال میں کہ تم اس زمین پر غالب ہو، پھر اللہ کا عذاب اگر وہ آن پڑا تو فمن ینصرنا من بأس اللہ اذ جاءنا،
اگر بالفرض یہ موسیٰ سچے ہوئے اور یہ موسیٰ واقعتاً اللہ کے رسول ہی ہوئے، تو اگر ان کی بات سچی ثابت ہو گئی تو سردارو یہ بتاؤ کہ اللہ کے عذاب سے کوئی آپ کو بچا سکتا ہے؟ یقیناً ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ پھر اس نے اپنی قوم سے مزید یہ گفتگو کی اور کہا کہ اے میری قوم، جیسے اللہ نے گزشتہ قوموں کے اوپر عذاب بھیجے تھے نا، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تمہارے اوپر، ہمارے اوپر کہیں وہ عذاب نہ بھیج دے، جیسے اللہ نے قوم عاد پر، قوم سمود پر اور ان کے بعد جو تھے، جیسے اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں موسیٰ اگر سچے ہوئے تو اللہ کا وہ ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تمہارے اوپر اس دن کا عذاب آ جائے جو ایک دوسرے کو پکارنے کا جو دن ہے، جب لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر وہ عذاب آ جائے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ۔ کہا اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تو واضح دلیلیں لے کے آئے تھے نا، لیکن تم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا اور لوگوں نے انکار کیا اور شک میں رہے۔ حتی اذا ہلاک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یہاں تک کہ حضرت یوسف جب چلے گئے تو پھر تم اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ کاش کوئی رسول ہم میں بھیج اور ہم اس کی بات مانیں اور اس کے لیے اپنی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو یہ دعوت اس نے بڑے خفیہ طریقے سے لوگوں کو فرعون کے دربار میں دی اور ساری جو بات ہے نا وہ اس کی سمجھا دی۔ فرعون نے اس کی گفتگو کو درمیان سے ہی کاٹ دیا، اب یہ گفتگو کر رہا تھا نا، درمیان سے ہی کاٹ دیا، اور وہ جو مرد مومن اور مرد مجاہد تھا نا، اس نے اس کی بات نہیں سنی۔ کہا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم، اس شخص نے کہا کہ اے میری قوم، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو میری گفتگو کے درمیان بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، کہا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم، یہ جو زندگی ہے نا، یہ معمولی فائدے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، یہ جو آخرت کا گھر ہے نا، وہی اصل گھر ہے۔ من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا، جو بندہ بھی برے کام کرے گا تو اس کے لیے اتنا ہی ہے بدلہ جتنا اس نے برا کام کیا، اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن ہوگا، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا، جنت، یرزقون فیہا بغیر حساب، وہاں اللہ اسے ایسے رزق دے گا جو بغیر حساب کے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور میری قوم، تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ میں تمہیں نجات کے راستے کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو؟ میں تمہیں کہتا ہوں موسیٰ کی بات کو مان لو اور ان کی دعوت کو تسلیم کر لو، اور تم مجھے آگ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا شروع کر دوں اور اللہ کے ساتھ شرک کر لوں۔ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، تم اللہ کے علاوہ مشرکوں کی طرف مجھے دعوت دیتے ہو اور میں اللہ عزیز غفار کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ لا جرم انما يدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار، کوئی شک نہیں ہے، یقیناً تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو اس کے لیے کسی طرح پکارنا نہ دنیا میں درست ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ میں جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں وہ حقیقی دعوت ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور ساتھ اس نے یہ بات کہہ دی، ان قریب تم یاد کرو گے میری باتیں، تم یاد رکھو گے، اور ممکن ہے کہ ابھی میری باتیں آپ کو سمجھ نہ آئے، بعد میں ممکن ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اب میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یعنی میں نے آپ کو ساری بات سمجھا دی اور سارا جو پیغام ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا، اور میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فرعون موسیٰ کے حق میں ایک وزیر اور قوم کے بڑے آدمی کی یہ جو آوازیں تھی نا، یہ سنتا رہا اور بڑا پریشان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا طاقتور حامی مل گیا کہ میرا قریبی بندہ ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی بات کر رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس بندے کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا بندہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ملے گا نا تو موسیٰ تو اس سے مضبوط ہو جائیں گے۔ تو ابھی
وہ جو طاقتور شخصیت تھی اور جو آدمی تھا اس کے، وہ قتل کا آرڈر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے فرعون نے اس کے قتل کی نا ایک بڑی پلاننگ کی، ڈائریکٹ تو نہیں قتل کر سکتا تھا، وہ کوئی بڑا آدمی تھا، تو اس نے ایک بڑی سازش کی، اور اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ اللہ نے اس کی سازش کو ناکام کر دیا، فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، جو انہوں نے برے معاملے سوچے تھے نا اس مرد مومن کے بارے میں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس برے نتائج سے اس آدمی کو بچا لیا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور انہوں نے جو تدبیریں کی تھیں آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ بتانے کا یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو حوصلہ دینا چاہیے، کافروں کی سازشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور جو نبی ہوتا ہے نا اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو بھی نبی کا وارث ہے یعنی علماء ہے، اور جو بھی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو ضرورت ہے کہ جہاں ان کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہو، جیسے وہ آدمی فرعون کے حامیوں میں سے کھڑے ہو کر کے اس نے اپنے ایمان کو بچا کر کے اور چھپا کر کے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری دعوت جو پیش کی تھی، ویسے جو ساتھ دینا ہے یہ عوام کا اور لوگوں کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ جو عذاب قبر ہے نا وہ برحق ہے۔ آپ کو پتہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عذاب قبر جو ہے نا وہ برحق نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس بات کا انکار کیا، کہا کہ چونکہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا، حدیث سے آتا ہے، اور حدیث بہت سے لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف قرآن ہی اصل ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں ایک دلیل پیش کی ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ جو فرعون ہے نا صبح و شام اس کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یہ جو فرعون ہے وہ جہاں بھی پڑا ہے، لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اس کو نہیں دیکھ سکتے، ہر صورت میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے ہمیں لگتا ہے کہ اسے عذاب نہیں دیا جا رہا، لیکن چونکہ وہ برزخی زندگی ہے ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میت کے اوپر جب نوحہ کیا جاتا ہے نا تو اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، جب نوحہ کیا جاتا ہے، عورتیں پاس بیٹھ کر کے جب نوحہ کرتی ہیں، اپنے گریبان کو چاک کرتی ہیں، اپنے رخساروں کو پیٹتے ہیں، جاہلیت کے بول بولتی ہیں، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں میت ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے، وہ رونے کی تو کوئی صورت نہیں ہوتی، تو یہ برزخی معاملہ ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ فرعون کو اللہ صبح و شام عذاب دے رہا ہے، وہ جس تابوت میں پڑا ہے یا جس جگہ پر بھی پڑا ہے اسے صبح و شام جو ہے وہ عذاب دیا جا رہا ہے، تو قبر کے اندر بھی جو عذاب ہے نا وہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک آدمی چغل خور تھا اور دوسرا آدمی کیا تھا، وہ پیشاب کرتا تھا اور چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو جن لوگوں نے کہا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے قرآن سے دکھائیے، اور منکرین عذاب جو ہیں یہ کئی سارے لوگوں نے، جیسا کہ یہ سر سید کا بھی اس پہ پورا ایک مضمون ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگوں نے قبر کے عذاب کا انکار کیا، تو قبر کا عذاب جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو کمزور لوگ تھے نا دنیا میں، اور جو انہوں نے اپنے بڑے بزرگ اور پیر بنا رکھے ہیں اور جن کی بندگی کرتے ہیں، یہ ان کا اللہ رب العالمین نے جو جھگڑا ہے نا جہنم کے اندر جا کے اس کا تذکرہ کیا، وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، یہ جو میں سادہ انداز میں اور وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، یہ جو مرید ہوتے ہیں نا، مرید جنہوں نے اللہ رسول کو ویسے مقام اور مرتبہ نہیں دیا جیسے اپنے بزرگوں کو دیا، اللہ جب دونوں کو جہنم کے اندر بھیجیں گے نا تو یہ جو کمزور لوگ تھے جو پیروی کرتے تھے اپنے وڈیروں کی، وہ ان سے کہیں گے کہ انا کننا لکم تبعا، ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، کیا آگ کا کوئی حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو یہاں سے؟ تو قال الذین استکبروا، تو جو بڑے تھے نا وہ کہیں گے کہ انا کل فیہا، ہم تو سارے ہی اس کے اندر ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کب تک جہنم میں رکھنا ہے، ہمیں کتنی سزا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لہذا دنیا میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہیں اور یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا ان کا تذکرہ کیا ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرما دیا کہ مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ دعا کو یہاں پہ عبادت کہا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا نہ کرنا یہ تکبر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، دن کو روشن بنا دیا تاکہ اللہ رب العالمین کے تم فضل کو تلاش کر سکو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور وہی اللہ جو تمہیں اپنی بڑی بڑی، آگے اللہ رب العالمین نے متکبرین کا جو انجام ہے نا اس کا تذکرہ کیا، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر کے آئے تو وہ اس پر پھول گئے جو ان کے پاس علم تھا۔ تو بعض لوگوں کو اپنے علم کا بھی ایک بڑا بخار ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کے پاس تھوڑا سا علم ہوتا ہے نا انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے نا ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس تھوڑا سا علم تھا نا، انبیاء جو علم لے کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ قرآن اور حدیث کے علم کو بھی کہہ دیا کہ اب جدید علوم کی ضرورت ہے، یہ بڑے پرانے علوم ہو چکے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تکبر ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے یہ قرآن اور حدیث کا جو علم ہے یہ بڑا پرانا اور بسیدہ علم ہو چکا ہے، اب جدید دنیا کیا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کیا ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کے انجام کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ آگے سورۃ حامیم سجدہ ہے، مکی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں جو درمیانہ دور تھا اس میں نازل ہوا۔ ایک دفعہ سرداران قریش مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ابو سفیان کا سسر عتبہ بن ربیعہ بولا اگر تم مناسب سمجھو تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے نا گفتگو کرتا ہوں، شاید وہ میری بات مان جائیں اور ہماری مخالفت کرنا چھوڑ دیں۔ سب نے اسے اجازت دی تو وہ اٹھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا تم ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتے ہو، ہمیں کافر مشرک قرار دیتے ہو، تم قوم کے اندر نہ تفرقہ ڈال رہے ہو۔ اب میں تمہارے پاس ایک تجویز لے کے آیا ہوں، اگر تم اس کے اوپر غور کرو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بتاؤ کیا تجویز لے کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھتیجے بات پتہ کیا ہے، اگر اس دعوت سے تیرا مقصد پیسے کمانا ہے نا تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے کہ مکہ کے امیر ترین آدمی بن جاؤ گے، بڑا بننا چاہتے ہو سردار بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی جن وغیرہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، کوئی تمہارے اوپر جناتی مسئلہ ہے، میں آپ کو دم کروں گا، بلکہ ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ تو وہ ابو الولید جو تھا نا اس نے ساری بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری بات سنی اور بڑی توجہ سے سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ابو الولید تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ اس نے کہا جی میں نے اپنی بات پوری کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ حامیم سجدہ جو ہے نا اس کی تلاوت شروع کی۔ تو سجدہ والی آیت آئی تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا کہ یہ میری طرف سے تمہارا جواب ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں اس کے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے یہ الفاظ نہ دوبارہ پڑھ کے سناؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت کے جو الفاظ شروع والے تھے یہ دوبارہ پڑھے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب واپس گیا تو اس کی جو پہلے والی کیفیت تھی نا، بڑا جوش تھا اس کا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا، اور جب وہ واپس گیا تو چہرے پہ جو آثار تھے نا وہ پہلے جیسے نہیں تھے۔ تو جب یہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو لوگوں نے کہا کہ تم قائل کر بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس نے کہا کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل نہیں کر سکا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل نہیں کر سکو گے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے بڑا متاثر ہوا۔ تو وہ آیت سورت کیا ہے؟ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔
اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں کائنات کی جو عظیم اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کا تذکرہ کیا، آسمان اور زمین کا تذکرہ کیا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے 2 دن میں پیدا کیا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ اللہ نے پہاڑ بنا دیے، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں کئی ساری چیزوں کو، آسمان اور زمین کی جو تخلیق ہے وہ کس طریقے سے ہوئی، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے اتنی نشانیاں سامنے رکھنے کے بعد فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر تم ان باتوں سے اعراض کرتے ہو، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں کہ جیسے ایک کڑک ان کے اوپر آئی تھی نا، قوم عاد اور سمود، کہیں ایسے کڑک اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نہ بھیج دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور سمود کا انجام ذکر کیا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب کو بھیجا۔ پھر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن جو انسانی اعضاء ہے نا، وہ بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، جب یہ انسانی اعضاء اللہ رب العالمین کے سامنے انسان کے خلاف گواہی دیں گے نا، تو انسان اپنے اعضاء سے کہے گا کہ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو یہ ہاتھ اور یہ پاؤں اور یہ ٹانگیں بول کر کے انسان سے کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بلا لیا ہے جو ہر چیز کو بلا سکتی ہے۔ یعنی ہمیں قوت گویائی کس نے دی ہے؟ اللہ سے، اللہ رب العالمین نے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بلا لیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، یہ جو کافر تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کے سامنے قرآن پڑھتے یا تبلیغ کرتے یا نصیحت کرتے تو کافر کیا کرتے تھے کہ شور و غل کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ سن سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا کہ قرآن مت سنو، کہ قرآن نہ سنا کرو، بلکہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو اس میں شور و غل کیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب رہو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو دین ہے یہ غالب نہ آ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا دین پر استقامت اختیار کرنے کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس بات کے اوپر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا، نہ تم ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ غمگین ہو جاؤ، وابشروا بالجنہ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہیں جنت کی جو بشارت ہے وہ دے دیجئے، التی کنتم توعدون، اس وجہ سے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ رب العالمین بھی بندوں کا دوست بن سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی دوستی کسے نصیب ہوتی ہے؟ جو دین کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نمازی نہیں بنتا بلکہ وہ ساری زندگی کے لیے اللہ کے رب العالمین کے دین کے اوپر چلتا ہے اور پھر بڑی استقامت کے ساتھ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست ہیں، آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تمہارے دل چاہیں گے نا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جسے تم مانگو گے، نزلا من غفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رؤوف غفور الرحیم کی طرف سے یہ تمہارے لیے میزبانی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو دشمن ہوتا ہے نا اس کو دوست بنانے کا ایک فارمولا ذکر کیا۔ سارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے سارے لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک یہاں پہ اصول بیان کیا کہ کافر دشمن جو ہیں وہ آپ کے دوست کیسے بن سکتے ہیں۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، نیکی برائی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے ہٹا جو سب سے اچھا طریقہ ہے، یعنی برائی کو اگر آپ نے دور بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے، یعنی کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہوگا کیا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے اور اس بندے کے درمیان، یعنی وہ بندہ کہ آپ کی اور اس کی اگر دشمنی ہے نا، تو یہ اچھے طریقے کی وجہ سے وہ آپ کا دلی دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ کس کو چیز نصیب ہوتی ہے؟ جو بندہ صبر کرنے والا ہوتا ہے نا، یہ صرف وہ کام کر سکتا ہے کہ کوئی آپ کو برا بھلا کہے، گالیاں دے،
آپ کے کردار پر بات کرے، آپ پھر بھی اس سے اچھی بات کریں اور اچھے طریقے سے آپ اس سے بات کریں۔ یہ صرف وہ آدمی کام کر سکتا ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو حقیقی معنوں میں صبر کر سکتے ہیں، یہ صرف انہیں یہ بات نصیب ہو سکتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ یہ جو سجدہ تعظیمی ہے نا، یہ حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کیجیے۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کو سجدہ کیجیے جس نے سورج اور چاند کو بھی پیدا کر دیا ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ کائنات اور انسانی جو نفس ہے نا، اس میں اللہ رب العالمین کی توحید کو بے شمار نشانیاں ہیں۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، عن قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کے نفسوں میں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے حق بات جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ لہذا کائنات میں اللہ رب العالمین کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان کے خود وجود میں اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ تفکروا فی آلاء اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کیا کرو، اس سے اللہ رب العالمین کی پہچان ہوتی ہے۔ تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جس قدر اللہ کی زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے نا، اسے اسی قدر اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اس کے دل میں زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ جو جس قدر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو زیادہ دیکھتا ہے، اسی قدر وہ اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بندگی کے لیے اس بات کی ضرورت ہے، جو بندہ جس قدر اللہ کی زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے، وہ اسی قدر اللہ رب العالمین کی بندگی بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔